اچھا، تو آج ہم عمیرہ احمد کے ناول پیر کامل کے سیکول آب حیات پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس کا ایک خلاصہ ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس خلاصے کی روشنی میں سمجھیں کہ یہ کہانی کیا پیغام دے رہی ہے۔ جی بالکل، اور یہ خلاصہ ہمیں سالار سکندر اور امامہ ہاشم کی شادی کے بعد کی زندگی میں لے جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان کا سفر کیسے آگے بڑھتا ہے اور یعنی ایمان اور زندگی کے مقصد جیسے موضوعات کیسے سامنے آتے ہیں۔ ٹھیک، تو کہانی شروع ہوتی ہے ترکی سے۔ سالار اور امامہ وہاں ایک نئی زندگی شروع کر چکے ہیں، اور یہاں جو سالار ہمیں ملتا ہے وہ پہلے والے سالار سے بہت الگ ہے۔ جی، ایسا لگتا ہے کہ وہ پوری طرح بدل گیا ہے۔ اس کا رخ اب اپنے رب کی طرف ہے نا، اور وہ اپنی زندگی کو امت کی بہتری کے لیے جینا چاہتا ہے۔ ہاں، اور امامہ بھی ظاہر ہے ماضی میں بہت کچھ جھیلا ہے، لیکن وہ یہاں صبر کے ساتھ ہے۔ دیکھیے، سالار کی یہ تبدیلی بہت اہم ہے۔ خلاصے سے لگتا ہے کہ اس کی بنیاد قرآن سے اس کی نئی محبت ہے۔ یہ صرف کوئی اوپری تبدیلی نہیں، بلکہ ایک گہری روحانی تبدیلی کا اشارہ ملتا ہے۔ صحیح۔ اور یہی تبدیلی پھر اسے ایک بڑے مقصد کی طرف لے جاتی ہے۔ اب اس کے لیے دنیاوی کامیابی شاید اتنی اہم نہیں رہی۔ جی نہیں، وہ اپنا علم، اپنا وقت، یہاں تک کہ اپنی دولت، سب کچھ امت کی اصلاح کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ خاص طور پر نوجوان نسل پر اس کا فوکس ہے، ان کی تعلیم، ان کے اخلاق اور قرآن کی اصل روح کو سمجھانے پر۔ اور جو بات مجھے دلچسپ لگی خلاصے میں، وہ یہ کہ اس کا مشن صرف ذاتی نہیں ہے، وہ ایک بڑے پیمانے پر سوچ رہا ہے۔ اسلامی معاشرہ، معیشت، نظام۔ ہاں، یہ اس کی سوچ کی وسعت دکھاتا ہے، صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہا۔ بالکل، نوجوانوں کے لیے جدید تعلیم اور دینی اقدار کو جوڑنے والے اداروں کا قیام، یہ ایک بڑا ویژن ہے۔ اچھا، لیکن اس بڑے مشن کے ساتھ ان کی ذاتی زندگی میں بھی چیلنجز تو ہوں گے۔ کہ صبر کا بڑا امتحان ہے۔ وہ ایک طرح سے قربانی اور ثابت قدمی کی مثال بن جاتی ہے۔ بالکل، اس کی خاموش طاقت جو ہے وہ کہانی کو سہارا دیتی ہے۔ صحیح کہا۔ پھر خلاصے میں بچوں کی تربیت کا بھی ذکر ہے۔ دین اور دنیا میں توازن کیسے قائم کیا جائے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور صرف یہی نہیں، باہر سے بھی مخالفت کا سامنا ہے۔ کچھ دوست، کچھ رشتہ دار ان کے اس نئے راستے کو نہیں سمجھتے۔ جی، اور یہ بہت حقیقت پسندانہ پہلو ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مختلف راستہ اختیار کرتا ہے تو معاشرتی دباؤ آتا ہے۔ تو یہ ناول شاید دکھاتا ہے کہ ایسے میں استقامت کتنی ضروری ہے۔ تو کہانی آگے بڑھتی ہے اور ایک طرح سے روحانی عروج پر پہنچتی ہے۔ جی، ان کی زندگی کا مقصد بالکل واضح ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا اور دین کی خدمت۔ اور سالار اپنے خواب کو پورا کرتا ہے، وہ بین الاقوامی اسلامی تعلیمی ادارہ قائم کرتا ہے۔ اور ایک بہت اہم موڑ آتا ہے جب امامہ کے والدین آخرکار اسے قبول کر لیتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی تکمیل ہے۔ اچھا، اور اختتام کے بارے میں کیا ہے؟ خلاصے میں سالار کا کیا بنتا ہے؟ دیکھیں، خلاصے کے مطابق اس کی جسمانی موت کا سیدھا سیدھا ذکر نہیں ہے، بلکہ آب حیات کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ یعنی کہ اصل زندگی کردار اور نظریے کی ہے۔ بالکل، کہ انسان کا کردار، اس کی سوچ، اس کا ایمان، اس کا چھوڑا ہوا کام، یہی اصل میں زندہ رہتا ہے۔ جسم تو فانی ہے، یہی اصل کامیابی ہے، اصل آب حیات۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ حقیقی کامیابی اصل زندگی اللہ سے جڑنے میں ہے۔ جی، ایمان، قربانی، علم، صبر، سچائی، یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو لازوال بناتی ہیں۔ تو آج ہم نے آب حیات کے خلاصے کی روشنی میں اس کے کچھ اہم پہلوؤں پر بات کی۔ اور آخر میں ایک سوال شاید ہم سب سوچ سکتے ہیں، کیا آج کے دور میں کردار اور نظریے کی یہی پائیداری اصل آب حیات ہے؟